بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہیں 4۔ اصل میں سٹوریز جب اہم جمع ہو جاتی ہیں تو آپ تک پہنچانا ایک فرض سمجھتا ہوں۔ پہلی سٹوری کہ کشمیر کا الیکشن ہے کل 25 جولائی کو، آزاد کشمیر کا، اور وہاں پر جناب بہت طرح طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ آج کوئی تصویر سامنے آئی ہے جس میں فوجی گاڑی پر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا تھا، تو اس پہ بات کریں گے۔ جنرل باجوہ صاحب نے بلاول صاحب کو فون کیا ہے، یہ کس سلسلے میں کیا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی مسز سرینا عیسیٰ صاحبہ کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور جناب سب سے بڑی بات کہ جو افغان حکام سے لندن میں نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس نے سوشل میڈیا پہ ایک بھونچال سا مچا دیا ہے۔ یہ کیا چکر ہے، اس پہ بات کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ انہی حکام نے کن کن سے ملاقاتیں وہ پہلے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آ جائیں جناب، ایک دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا یاب کرے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی مسز سرینا عیسیٰ صاحبہ، ان کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹین کیا ہے گھر میں، اور سپریم کورٹ کا اعلامیہ بھی آیا ہے۔ ہم سب کی دعا ہے کہ خداوند کریم انہیں جلد از جلد صحت یاب کرے، انہیں بھی، ان کی مسز کو بھی، اور خدا خیر رکھے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت بخشے، خداوند کریم۔ ہاں، کیونکہ بہت سارے لوگ مختلف قسم کے میسیجز کے، نقوی صاحب آپ اس پہ بات کریں، وہ جسٹس وقار سیٹھ صاحب کی بھی جس طریقے سے وہ پراسرار موت واقع ہوئی تھی اسی کرونا کے تناظر میں، تو بہت سارے لوگ نا اس مختلف حوالے سے، خیر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے۔ دوسری خبر پہ آ جائیں جناب، کشمیر میں یہ ابھی پی ٹی آئی کی اب کا جھنڈا ہم نے دیکھا ہے ایک گاڑی پر، جس پر فوجی جوان، آرمی کے جوان وہ سوار تھے، ٹھیک ہے، اور جھنڈا لگا ہوا تھا۔ اور جناب مریم نواز صاحبہ نے وہی تصویر اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کر کے، اپنے جو ان کا اپنا ٹویٹر ہے اس پر، اور لکھا کہ واٹ از دس جنرل صاحب، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو انہوں نے ٹیگ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک بڑی، اب اگر یہ ویسے ہی، اچھا ایک میری اپنی جو پرسنل اسیسمنٹ ہے نا، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں الحمدللہ میرے تمام ویورز کو پتہ ہے کہ میں کوئی لگی لپٹی کبھی نہیں رکھتا، نہ کسی کی فیور کرتا ہوں، اور مجھے جو سمجھ آتی ہے میں وہی بتا دیتا ہوں۔ تو اس حوالے سے تو آپ بھی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ میرا اپنا جو پرسنل اسیسمنٹ ہے نا، میرا اپنا جو پرسنل خیال ہے، میرا خیال ہے وہ جیسے ہوتی ہے نا ترسیل ایک جگہ سے دوسری جگہ، اب اتنی گاڑیاں تو ہیں نہیں، پرائیویٹ گاڑیوں پہ بھی ہوتا ہے، اور وہ جھنڈا لگا ہوا ہوگا، فوجی جوانوں نے بھی کہا ہے چلیں جناب اسی میں چلتے ہیں، تو وہ بس اس طریقے سے ترسیل۔ لیکن ایک بات ہے اس کی نا، ایک سمبالک، خاص طور پہ ایسے سینیریو میں کہ جہاں پر دھاندلی کا شور ہو، جہاں پر جناب الزامات لگ رہے ہوں، جہاں پر علی امین گنڈا پور کی کیا بد زبانی ہو، جہاں پر جناب بریگیڈیئر نعیم ملک صاحب رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں بلکہ فارغ ہو جائیں، اور ان پر یہ الزام ہو کہ وہ پی ٹی آئی کے ایک بہت ہی متمول اور امیر بندے سے 10 کروڑ روپیہ وصول کر چکے تھے اور 1 ارب کا جو ہے نا وعدہ لے چکے تھے، تو وہاں ایسی چیزوں کے نا کچھ احتیاط ضرور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ان جوانوں کو پتہ نہیں ہوگا تو ان کا کوئی انچارج بھی ہوگا نا، تو ایک ایسی گاڑی جس پہ تو اس کو کہہ سکتے تھے کہ یہ آپ یا تو جھنڈا اتار دیں، یا پھر وہی گاڑی کیا کیسے آئی، حسن اتفاق ہے یا حسن اہتمام ہے یا کیا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی وہ جو ایک کامن ادارہ ہے جس کو اسٹیٹ کا ادارہ یا اسٹیٹ کا ڈپارٹمنٹ سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے، تو اس کو جو ہے نا جب اس طریقے سے ہوگا تو پھر کوسچنز اٹھیں گے، پھر سوالات اٹھیں گے، اور وہ جو خود جو ہے نا 2018 کا الیکشن ہو یا جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہو، اب آزاد کشمیر کا بھی وہی الیکشن اسی طریقے سے جو ہے نا، اب اگر وہ بھی اسی طرح سے متنازع ہو جاتا ہے، مریم نواز صاحبہ پہلے ہی اعلان کر چکی ہیں کہ اگر الیکشن چرایا گیا تو ہم جو ہے نا یہاں پہ شاہراہ دستور پر کیمپ لگائیں گے اور دھرنا دیں گے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے، اور یہ اس طریقے سے نا کچھ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اب دیکھیں کہ وہاں سے کوئی جواب آتا ہے یا نہیں آتا،
لیکن میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ یہ کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی مخصوص ارینجمنٹ کے تحت نہیں ہوا. میرا حسن ظن ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو. اور اگر کل کو اسی طریقے سے دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کا پلان بن چکا، جیسے ہم نے دیکھا کہ تمام ادھر ادھر والی جماعتوں سے جناب اکٹھا کر کے، تو جناب لوگوں کو جمع کر کے جس طریقے سے پی ٹی آئی، اگر پی ٹی آئی وہاں اتنی ہی مقبول تھی تو وہاں پہ ادھر ادھر سے جماعتوں سے، پیپلز پارٹی سے، نون سے، ادھر ادھر سے نہ توڑے جاتے ہیں نا لوگ، ٹھیک ہے نا، اگر اتنی ہی مقبول تھی تو. کیونکہ مقبول جماعت کو تو پھر الیکٹیبلز توڑنے کا اور اس طریقے سے ان کو تو ضرورت نہیں پڑتی، تو ادھر ادھر سے توڑے گئے. یہ جو پری پول ریگنگ کا طریقہ کار ہوتے ہیں مختلف، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اور تب بھی لوگوں نے دیکھا، عام طور پہ یہی کانسیپٹ ہے نا. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی ایڈوانس کہہ رہا ہوں کہ یہ خبر نہیں ہوگی کہ پی ٹی آئی الیکشن وہاں پہ جیت گئی، خبر یہ ہوگی کہ نون لیگ جیت گئی یا پیپلز پارٹی جیت گئی. کیونکہ عام طور پہ یہی ہے نا کہ جناب کے مرکز میں، اور یہ بھی اگر نون لیگ یا پیپلز پارٹی اگر بالفرض جیت جاتے ہیں وہاں سے، جو کہ مریم نواز صاحبہ نے بہت ہی جاندار کمپین کی ہے اور وہ نظر بھی رکھے ہوئے، انہوں نے باقاعدہ پورٹل بھی بنایا ہے کہ اس پر نظر رکھنے کے لیے اگر کہیں سے دھاندلی پکڑی جائے تو آپ اس پہ ویڈیو اپلوڈ کرو. بہت ویجیلنٹ ہیں انہوں نے، اپنے ورکرز کو بہت ویجیلنٹ اور بہت محنت کی ہے انہوں نے کمپین پہ، کون نہیں جانتا. بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، ریکارڈ کے جلسے کیے ہیں. اچھا، بلاول صاحب نے بھی اچھے جلسے کیے ہیں. لیکن اب اگر بالفرض اس طرح سے وہ اپوزیشن کی جماعتیں جیت جاتی ہیں یا زیادہ یا کچھ اس طرح کا کوئی بیلنس ہو جاتا ہے، تو پھر کچھ بہت سارے مستقبل کی سیاست میں بھی بہت سارا جو ہے نا صورتحال تبدیل ہونے کی وہ کچھ اس طرح کی صورتحال بنے گی. اب آ جائیں جناب کہ جنرل باجوہ صاحب نے بلاول صاحب کو فون کیا. یہ پیپلز پارٹی کے ذرائع سے خبر نکلی اور جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے یعنی پاکستان کے آرمی چیف نے اپنے بیٹے کی دعوت ولیمہ پر انہیں دعوت دی ہے، بلایا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا خیر، اس کا یہ عام طور پہ تو یہی خبر کہ جناب بیٹے کی دعوت ولیمہ پر بلایا ہے اور انوائٹ کیا ہے، لیکن یہ اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہے اس خبر کا، اس فون کال کا. کیونکہ ابھی تازہ جو ہے نا امریکہ کا دورہ کر کے آئے ہیں بلاول صاحب بھی، تو بہت سارا پتہ ہے نا. اچھا، میں ویسے عام طور پہ یہ کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کن سے انہوں نے ملاقاتیں کی، پتہ نہیں ان کا وہ دورہ کتنا اہمیت کا حامل، پتہ نہیں وہاں کیا طے پایا، کیا ہوا کیا نہیں. لیکن اس سے پہلے ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے سب کو بتا دیا کہ جی بلاول صاحب نے امریکہ میں پتہ نہیں بہت بڑا تیر مار دیا ہے، اور بلاول صاحب جناب ان کے منظور نظر بننے گئے ہیں، اور بلاول صاحب اپنے آپ کو جناب پیش کرنے گئے ہیں کہ جی میں ہوں نا آپ کے سارے جو ہے نا مفادات کو ڈیفینڈ کرنے والا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کام آسان ہوتا ہے نا، ان کے دورے کو اور بھی اہمیت بخشی ہے، وہ ان کے ڈر نے بخشی ہے، ان کے خوف نے بخشی ہے کہ جس طریقے سے تھر تھر کانپنے لگے ہیں نا. وہ یہ حکومت ایسی ہوتی ہے نا کہ جو ٹوٹل 4 بندوں پہ کھڑی ہو تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے پھر کہ کسی کے ایک دورہ جو ہے نا ان کو کپاہٹ کا شکار کر دیتا ہے. تو وہ اس طریقے سے ان کا وہ فون آنا. اچھا، پھر کیا ان کے دعوت ولیمہ پر اور جماعتوں کے اور سیاسی پارٹیوں کے رہنما نہیں جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی جائیں گے، میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی جائیں گے. کیا وہ اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب کو دعوت نہیں آئے گی؟ ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے آئے گی. لیکن ان کا فون پہلے آنا، اس پہ خبر بننا، پتہ نہیں اب ان کا فون کب آتا ہے اور کب خبر بنتی ہے یا نہیں بنتی، یا چپکے سے کوئی کارڈ آ جاتا ہے یا بلاوا آ جاتا ہے. اور بھی آپ دیکھیے گا، یہ ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کا وہاں پہ وہ اپنا فوٹو سیشن ہوگا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، ویڈیو آئے گی، بہت سارے مختلف پارٹیز کے پورے ڈیلیگیشن جائیں گے، وہ ڈیفینیٹلی جائیں گے. لیکن یہ ایک مخصوص خبر بننا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ نہ کچھ اس میں کچھ پوشیدہ ہے، ضرور ہے. وہ آپ بھی مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. آ جائیں جناب نواز شریف صاحب والی بات پر کہ جناب نواز شریف صاحب کی افغان حکام سے ملاقات ہوئی، اور خاص طور پہ ان میں جو قابل ذکر ہیں وہ حمداللہ محب صاحب ہیں، جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں. تو ان کی ایک اور بھی وزیر صاحب ہیں، وہ وزیر برائے امن. تو
تو وہ جو ہے نا سید سعادت صاحب، تو ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اپنا نواز شریف صاحب کی، اور یہاں پر بھونچال پیدا آ گیا ہے۔ یہاں پر جناب غداری کے فتوے، پتہ نہیں کفر کے فتوے، پتہ نہیں وطن دشمن کے فتوے، پتہ نہیں کس کس چیز کے فتوے، اور فتوے لگانے والے ماشاءاللہ میں قربان جاؤں کون ہیں وہ جناب ون اینڈ دا اونلی شہباز گل صاحب، اور اس کے ساتھ جو ہے نا پتہ نہیں کون کون لوگ ہیں، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنا ایک طریقے سے، خیر علی امین صاحب کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، ان کی تو بد زبانی بد کلامی وہ خیر وہ پورے ریکارڈ توڑ گئی ہے۔ اور اس حوالے سے اب آپ دیکھ لیں کہ ان کو کشمیر کے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، وہ نہیں نکلے۔ انہوں نے وزارت داخلہ کو کہا کہ اس کو نکالیں، وہ تب بھی نہیں نکلے۔ یہ حالات ہیں آئین اور قانون اور لا کی، رول آف لا کے احترام میں۔ یہ جو لوگ، جو حکومت کے لوگ ہیں، جس طریقے سے لا کا احترام کر رہے ہیں، یہی اپوزیشن میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا کہ پولیس والوں کو ان کو پھینٹا لگا دو، اس کو میں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، یہ بل جلا رہا ہوں، یہ گیس کے، یہ بجلی کے ہنڈی سے پیسے بھیجو، یہ وہی رویہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اور کسی نے وہ نہیں کیا کہ جناب کے بھائی جو ہے نا ان کو کہتے کہ آپ چلے جاؤ، اگر آپ چلے بھی جاؤ گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، لیکن انہوں نے ضد میں جناب اب پھر سے الیکشن ریٹرننگ آفیسر نے 4 ان کے بندوں کی رکنیت کینسل کرنے کے لیے کہا ہے، کہ جو 4 کینڈیڈیٹس کی کہ جو ان کے جلسے میں تھے، اور جناب وزیر اعظم صاحب خود بیٹھے ہیں، اور جس کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ نکل جاؤ، وہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، اور تقریر ایسے انداز میں کر رہے ہیں کہ اتنی بد کلامی کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی اتنی غیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہے ہیں، اور اتنا اس طریقے۔ خیر آ جائیں جناب نواز شریف صاحب والی بات پر، کہ ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے افغان حکام سے لندن میں، اور بھونچال آ گیا ہے۔ حالانکہ ایک بہت بڑا لطیفہ ہے، میں اب اس کو اب کیا کہیں گے۔ وہی صاحب حمداللہ محب صاحب، وہ جنرل باجوہ صاحب سے بھی ملاقات کر چکے ہیں، ان کی فوٹوز بھی موجود ہیں، اور وہی حمداللہ محب صاحب پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ پھر حلال ملاقات تھی، اور لندن والی حرام ملاقات ہو گئی ہے، یا یہ یہاں پہ اب ہم کہیں کہ ان سے ملاقات ہوئی ہے بہت بڑے محب وطن ہیں، اور جو لندن والے سے ملاقات ہوئی ہے وہ بہت بڑا غدار ہے۔ مطلب یہ ایک جو مبینہ منافقت ہے نا، اس کو میرا خیال ہے ختم۔ اب وہ غداری والے فتوے اور اپنے آپ کو محب وطن شو کرنا اور دوسروں کو غدار بنا دینا، یہ بڑی پرانی باتیں ہو گئی ہیں۔ اچھا مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی میں اس طریقے سے کہ جن پہ یہ الزام بھی لگا ہے کہ اسرائیل کے انہوں نے خفیہ دورے کیے ہیں، اور وہاں پہ جناب منتیں کی ہیں، اور وہاں پہ گیٹے گوڑے جا کے پکڑے ہیں، ان کو جناب وہ نواز شریف صاحب کی وہ خفیہ ملاقات بھی نہیں تھی، وہ تو ببانگ دول ملاقات ہے، اور اس کی تصویریں باقاعدہ نیشنل سیکیورٹی کونسل افغانستان نے جاری کی ہیں، اور اعلامیہ جو جاری کیا ہے وہ بھی بہت پازیٹیو ہے۔ میں نے متعدد لوگوں سے بات کی ہے، وزارت خارجہ میں بھی لوگوں سے، کچھ ریٹائرڈ لوگوں سے بھی، انہوں نے کہا ہے نقوی صاحب اس طرح کی ملاقاتیں خوش آئند ہوتی ہیں، اس طرح کی ملاقاتیں یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ جب ایک 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اور وہ جناب وہ انہوں نے ملاقات کی ہے، اور اس طریقے سے وہ ملک کی کوئی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، تو یہ ایسی ہونی چاہیے۔ خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے حالات کہ جب گڑبڑ ہے، جب افغان سفیر چلا گیا ہے واپس، ان کی بیٹی کا وہ اغوا والا جو سلسلہ، اس پہ بھی میں نے الگ سے کرنا ہے، میں کچھ انتظار کر رہا ہوں کہ کچھ اس کی ڈیولپمنٹس آنی ہیں، تو وہ اتنے حالات خراب ہوئے ہیں، اور ایسے حالات میں تو یہ ملاقات بڑا نیک شگون ہوتی ہے، اور یہ بڑا اچھی بات ہوتی ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، وہ حمداللہ محب صاحب نے کوئی پاکستان کے بارے میں یا پنجابیوں کے بارے میں بڑی غلط باتیں کی تھیں، اور یہ جناب انہوں نے ملاقات کی ہے، تو پھر ایسے تو حامد کرزائی صاحب نے بھی بہت دفعہ غلط باتیں کی ہیں، ایسے تو پھر اشرف غنی صاحب نے بھی بہت دفعہ غلط باتیں کی۔ ایسے مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب کپتان صاحب مودی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے انڈیا گئے تھے، آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کیا مودی جی کیا کشمیریوں کو پھول بھیج رہے تھے؟ اس وقت بھی یہی کشمیریوں پہ ظلم جاری تھا؟ کیا اس وقت وہ پیلٹ گن سے وہ مارنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا؟ کیا اس وقت ان کی کشمیری عورتوں کی عصمت دری جو کر رہی تھی وہ فوج، انڈین فوج، تو کیا انہوں نے بند کر دیا تھا؟ اسی طرح ہی ہے۔ اور کیسے گئے تھے، اور واپسی پہ جناب انہوں نے خیر سے ماشاءاللہ ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیا
کہ پاکستان اور انڈیا کی جو سرحد ہے اس پر تو جائنٹ جو ہے نا نیوکلیئر پلانٹ لگانا چاہیے. تو ماشاءاللہ خود اپنا بھی تو آپ سنبھالیں اور آپ کو ادھر ایسی باتوں پہ اس طرح سے نا سیاست نہیں کرنی چاہیے ہر ایک بات پر. جو کہ آپ کی اگر پرفارمنس نہیں ہے, آپ سے آلو پیاز کنٹرول نہیں ہو رہا, تو آپ کو اسی طرح کے ٹاپکس چاہیے کہ کبھی نواز شریف کو. اچھا میں آج ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, اسی پہ میں ختم کروں گا. میں شیخ رشید صاحب جو کہ کبھی آج کل گھوڑ سواری کر رہے ہیں, کبھی وہ فریڈم ہاؤس کے جو ہے نا کشتی پر چپو مار رہے ہیں, وہ عیاشیاں کر رہے ہیں نا, تو وہ شیخ رشید صاحب پریس کانفرنس کی تو اس کا ٹاپک بھی نواز شریف. خیر سے اپنا فواد چودھری صاحب اور ون اینڈ دا اونلی شہزاد اکبر صاحب, انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس کا ٹاپک بھی شہباز شریف, نواز شریف. اور اسی طریقے سے جناب عمران خان صاحب نے تقریر کی کل, اس کا ٹاپک بھی نواز شریف. اور وزراء نے, علی امین نے, اس کا ٹاپک بھی نواز شریف اور مریم نواز. تو میں حیران ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ اپنی عقل پہ ماتم کریں, وہ عقل کے اندھے کہ ایک سٹیٹمنٹ 10 وزیروں کا ایک ہی دن میں آتا ہے اور ان تمام کے تمام بیانات اور سٹیٹمنٹ اور ان کا محور اور مرکز نواز شریف ہے. آپ کہتے ہیں ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے پھر سے شروع ہو رہی ہے کوئی نئے انداز میں, آپ کو ختم ہوتی نظر. جن کی ختم ہوتی ہے ان کا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.